مجھے ایسے دوست کی ضرورت نہیں جو میرے بدلنے کے ساتھ بدلے اور میرے سر ہلانے پر سر ہلا دے۔ یہ کام تو میرا سایہ بہترین کر رہا ہے۔ ناکام آدمی کی نصیحت بڑی اہم ہوتی ہے، لیکن کوئی سنتا نہیں۔ کامیاب کی فضولیات بھی لوگ غور سے سنتے ہیں، کیونکہ دنیا نتائج دیکھتی ہے، اسباب نہیں۔ حد سے زیادہ سوچنا ڈر کی ایک قسم ہے۔ یہ عمل اس وقت مزید خطرناک بن جاتا ہے جب آپ اس میں پرانی یادیں، مستقبل کی پیش گوئیاں اور جذبات شامل کرتے ہیں۔ جو قوم صحت اور تعلیم کو کاروبار بنا لے، وہ قوم تباہ و برباد ہو جاتی ہے۔ آزادی کو کبھی بھی معمولی نہ سمجھو۔ ہر نسل کو اس کی حفاظت کرنی چاہیے۔ جن لوگوں میں قابلیت ہوتی ہے انہیں کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی، بلکہ وہ ہر جگہ پسند کیے جاتے ہیں۔ کسی کو مشورہ دیتے وقت مختصر اور اچھے الفاظ کا استعمال کریں۔ آپ زندگی میں چاہے تو کچھ مرضی کر لیں، لیکن آپ اس دنیا کو کبھی بھی مطمئن نہیں کر سکتے۔ انسان سمجھدار تب بنتا ہے جب اس کے اوپر ذمہ داریاں بڑھنا شروع ہو جاتی ہیں۔ جب تک انسان کا سامنا موت سے نہیں ہوتا، تب تک انسان یہی سمجھتا رہتا ہے کہ میں بہت کچھ ہوں۔ ابلتے ہوئے پانی میں کبھی صاف چہرہ دکھائی نہیں دیتا، اس لیے جب آپ کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے تب فیصلے کریں۔ کسی چیز کو بہتر طریقے سے سیکھنے کا طریقہ اسے دوسروں کو سکھانا ہے۔ ہمیشہ یاد رکھی جانے والی چیز ہمارے دشمن کا ظلم نہیں، بلکہ ہمارے اپنوں کی خاموشی ہے۔ زندگی میں اس سے زیادہ دشوار کوئی بات نہیں کہ اپنی ذات سے کہا جائے تم شکست کھا چکی ہو۔ جو منزل اور راستوں سے واقف ہوں وہ کبھی گھبرایا نہیں کرتے۔ زندگی ایسے گزاریں جیسے آپ کل مرنے جا رہے ہو، اور کچھ ایسا سیکھیں جسے آپ ہمیشہ زندہ رہنے والے ہیں۔ آپ کو بڑا اور قابل آدمی بننا ہو تاکہ لوگ زندگی کے کسی مقام پر بھی آپ کو سائڈ پر نہ کر سکیں۔ اپنے خوابوں کو پورا کرنے کا بہترین طریقہ ہے کہ آپ جاگ جائیں۔ بہترین انسان وہ ہے کہ جب اس کی تعریف کی جائے تو وہ شرمندہ ہو، اور جب برائی کی جائے تو وہ خوش ہو۔ محبت اور شک ایک دل میں جمع نہیں ہو سکتے۔ غلط بیانی اخلاق اور مذہب دونوں کے نقطۂ نظر سے بہت بڑا جرم ہے۔ کیا اس جرم سے بڑھ کر کوئی اور جرم ہو سکتا ہے کہ تمہیں صرف دوسروں کی کوتاہیوں کا علم ہو؟ ذہنی سکون کو تباہ کرنے کے لیے بروقت کنارہ کر لینا ہی عقل مندی ہے۔ لوگ چائے کی تھیلیوں کی طرح ہوتے ہیں جنہیں کھولتے ہوئے پانی میں ڈالے بغیر پتہ نہیں چلتا کہ ان کا اصل رنگ کیا ہے۔ جو جتنی مشکلوں سے گزرتا ہے اس کی روح اتنی مضبوط ہو جاتی ہے۔ جس کا کردار جتنا مضبوط ہو اس کے گھاؤ اتنے زیادہ ہوتے ہیں۔ اپنے دشمن کو جاننے کے لیے اس کے پسندیدہ کھیل کے بارے میں جانیں۔ غربت خیرات سے نہیں، انصاف سے ختم ہوتی ہے۔ ہم ایسے معاشرے میں رہتے ہیں جہاں اپنے ارد گرد 90% سے زیادہ لوگوں کو ناراض کیے بغیر سچ بولنا ناممکن ہے۔ ایسی آزادی بے معنی ہے جہاں لوگ گھروں اور گلیوں میں محفوظ نہ ہوں۔ زندگی اس طرح گزاریں جیسے کوئی نہیں دیکھ رہا، اور بولتے وقت اس طرح بولے کہ سب سن رہے ہیں۔ آزادی کوئی بھی آپ کو پلیٹ میں ڈال کر نہیں دیتا۔ جب کسی انسان کو بہتر زندگی گزارنے کے حق سے محروم کر دیا جائے تو پھر اس سے بہتری کی امید نہ رکھو۔ ایک بار جب کوئی شخص اپنی مدد کا عزم کر لیتا ہے پھر کوئی بھی چیز اسے روک نہیں پاتی۔
وہ بلندی کس کام کی جس پر انسان چڑھے اور انسانیت سے گر جائے؟ کسی کو دکھ دینا ایک قرض ہے جو آپ کو کسی اور کے ہاتھوں ملے گا۔ میرے خوش رہنے کی سب سے اہم وجہ کسی سے کوئی امید نہ لگانا ہے۔ دستک کا تسلسل مانگنے والے کی شدت کو ظاہر کرتا ہے۔ دشمنی کا بدترین درجہ یہ ہے کہ اگر کوئی آپ کو ہلاک کرنا چاہتا ہے تو وہ آپ کو امید ہی کو ختم کر دیتا ہے۔ تعلقات کی ابتدا میں احساسات اور ان کے اختتام پر اخلاق ظاہر ہوتے ہیں۔ انتظار کرنے والوں کا کوئی مستقبل نہیں ہوتا، مستقبل صرف محنت کرنے والوں کا ہوتا ہے۔ ہمت کا امتحان مرنے میں نہیں، جینے میں ہے۔ اگر کسی کو پہچاننا ہے تو اسے بولنے دو۔ سارا مسئلہ یہ ہے کہ بے وقوف اور جنونی لوگ ہمیشہ اپنے خیالات کو ہی سچا اور مکمل مانتے ہیں، جبکہ عقل مند لوگ ہمیشہ اپنے خیالات کے بارے میں شکوک و شبہات کا شکار رہتے ہیں۔ دشمن بنانے کے لیے ضروری نہیں کہ آپ کسی سے لڑائی کریں، بس حق اور سچ بولیں۔ بے شمار دشمن آپ کو اپنے خاندان میں ہی مل جائیں گے۔ دوسروں سے مدد مانگنے سے آپ کی ضرورت تو پوری ہوتی ہے، لیکن عزت کم ہو جاتی ہے۔ مشکلات کے بغیر جیت جانا فتح ہوتی ہے، لیکن رکاوٹوں کے باوجود جینا تاریخ قائم کر دیتا ہے۔ کسی کم ظرف انسان کو اگر آپ حد سے زیادہ عزت دیں گے تو وہ اپنی اوقات بھول جائے گا اور آپ کو ہی نکما سمجھے گا۔ میری سب سے بڑی کمزوری کسی اور کو تکلیف میں دیکھنا ہے۔ آگے جانے والے پیچھے رہے ہوئے لوگوں کو کبھی یاد نہیں کرتے۔ خود غرضی میں انسان پاگل ہو جاتا ہے۔ آپ کا ہونا اگر آپ کے بس میں ہوتا تو آپ کچھ اور ہوتے۔ صبح اس وقت تک نہیں ہوتی جب سورج نکلتا ہے، بلکہ صبح اس وقت ہوتی ہے جب آدمی جاگ اٹھے۔ ہر کام تب تک ناممکن لگتا ہے جب تک کر کے نہ دیکھ لیا جائے۔ منافقوں کے ہجوم میں ایک وفادار اور مخلص انسان کا ہونا بہت ضروری ہے جو آپ کے مشکل وقت میں کام آ سکے۔ ایک درست فیصلہ آپ کی زندگی میں بڑی تبدیلی لاتا ہے، لہٰذا سوچ سمجھ کر فیصلہ کیا کریں۔ انسان کو خبردار رہنا چاہیے کہ وہ کس وقت ہنستا ہے، کس طرح، کیونکہ اس کے بعد وہ اپنی تمام خرابیاں ظاہر کرتا ہے۔ زندگی میں 3 چیزیں نہایت سخت ہیں: خوف، مرگ، شدت مرض اور ذلت قرض۔ پیسہ کوئی منزل نہیں ہے، نہ ہی پیسے کی کوئی اوقات ہے۔ اوقات ان خوابوں کی ہوتی ہے جن کو آپ پیسے سے پورا کرتے ہیں۔ لوگ برے وقت کو برا سمجھتے ہیں، حالانکہ برا وقت ہی انسان کو اچھے وقت کی طرف لے جاتا ہے۔ لوگ اکثر ان لوگوں کو یاد رکھتے ہیں جنہیں بھول جانا چاہیے۔ کامیابی حاصل کرنے والوں کو اپنی غلطیوں کو قبول کرنے کی عادت ہوتی ہے۔ شعور کا پہلا درجہ خاموش رہنے کا، دوسرا بدتمیزی کا جواب نہ دینا، تیسرا درجہ بد اخلاقی کا جواب اخلاق سے دینا ہے۔ تب تک کوشش کرتے رہو جب تک تم وہ سب حاصل نہیں کر لیتے جو تم چاہتے ہو۔ یقیناً انسان کی زندگی کا بدترین لمحہ وہی ہے جس میں وہ اپنی ذات کی صلاحیتوں پر شک کرتا ہے۔ دنیا میں کسی بھی کامیاب کام ہونے کے لیے مستقل مزاجی لازم ہے۔ کسی کو نصیحت نہ کرو کیونکہ بے وقوف سنتا نہیں
اور عقل مند کو اس کی ضرورت نہیں۔ غلاموں کے ملک میں غلام ہی حکومت کرتے ہیں۔ ہماری ضروریات کم ہیں لیکن ہماری خواہشات لاتعداد ہیں۔ تبدیلی کے بغیر ترقی ناممکن ہے، اور جو اپنی سوچ نہیں بدل سکتے وہ کچھ نہیں بدل سکتے۔ جہاں سیکھنے کی خواہش نہ ہو وہاں تجربہ بھی سکھانے میں ناکام رہتا ہے۔ دنیا کا سب سے بڑا اور بدترین گناہ افسوس ہے۔ زندگی ایک ہیرا ہے جسے تراشنا انسان کا کام ہے۔ لوگ سچی بات پر سب سے زیادہ ہنستے ہیں کیونکہ اس کو جھوٹ سمجھتے ہیں۔ نفرت اور حسد کرنے والے لوگوں سے انتقام لینے کے 7 بہترین طریقے۔ اپنے مقاصد پر توجہ مرکوز کریں اور اپنی محنت سے مزید کامیابیاں حاصل کریں۔ آپ کی کامیابی سے وہ خود ہی جلیں گے اور آپ کو جواب دینے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ انہیں اپنی زندگی میں اتنی اہمیت نہ دیں کہ ان کی نفرت یا حسد آپ کو متاثر کرے۔ انہیں مکمل طور پر نظر انداز کرنا آپ کا بہترین رد عمل ہے۔ اپنی شخصیت، تعلیم اور مہارتوں کو مزید نکھاریں۔ جب آپ خود میں بہتری لائیں گے تو آپ کے مخالفین خاموش ہو جائیں گے۔ نمبر 4، ان کی منفی باتوں کا مثبت انداز میں جواب دیں۔ اگر وہ طنز کریں تو انہیں شکریہ کہیں، اس سے ان کی حسد بڑھ جائے گی اور وہ آپ سے الجھنے کے بجائے شرمندہ ہوں گے۔ نمبر 5، اپنے مثبت رویے اور خوشی کو برقرار رکھیں۔ خوش رہنا ان لوگوں کے لیے سب سے بڑی شکست ہے جو آپ کو دیکھ کر جلتے ہیں۔ نمبر 6، انہیں دل سے معاف کریں اور ان کی غلطیوں کو نظر انداز کریں۔ معاف کرنے سے آپ خود کو ذہنی سکون دیں گے اور وہ اپنے اندر ہی جلتے رہیں گے۔ نمبر 7، اپنی زندگی میں مثبت لوگوں کو اہمیت دیں اور اپنی توجہ ان لوگوں پر مرکوز رکھیں جو آپ کے حامی ہیں۔ منفی لوگوں کو نظر انداز کر کے آپ اپنی خوشیوں میں اضافہ کر سکتے ہیں۔ ان اصولوں کو اپنا کر آپ نفرت اور حسد کرنے والے لوگوں کو بغیر کسی منفی عمل کے جواب دے سکتے ہیں۔ صرف یہ جاننا کہ کیا اچھا ہے کافی نہیں ہے، بلکہ آپ کو اچھا کرنا چاہیے۔ جتنی زیادہ کوشش کرو گے اتنی زیادہ خوشحالی ملے گی۔ حرام کی کمائی زیادہ دیر تک نہیں چلتی۔ اگر آپ کی رات اچھی گزر جاتی ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ کے پاس سب کچھ ہے۔ ہر کامیاب انسان کے اندر بہت سی ناکامیاں ہوتی ہیں۔ جو انتظار کرتا ہے وہ ہمیشہ پیچھے رہ جاتا ہے۔